بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا جو روحانی وظیفہ ہے وہ ہے کالے جادو کے اوپر۔ کالا جادو کیسا ہے؟ یہ 14 علم ہے، 14 علموں میں سے یہ ایک علم جو ہے وہ کالا جادو کا بھی ہے۔ اور کالا جادو جو ہے یہ تباہی، بربادی، بندش، رکاوٹ، کسی کو مارنا، طلاقیں کروانا، یعنی کہ جتنے بھی برے کام ہیں وہ کالے جادو سے لوگ کرواتے ہیں۔ کسی کی طلاق کروا دیتے ہیں جادو سے، کسی کو جادو کروا کے بیمار کروا دیتے ہیں، کسی کے بت بنا کے اس کے دل میں سوئیاں لگوا دیتے ہیں، کسی کے گردوں میں سوئیاں لگا دیتے ہیں، کسی کے سر میں پڑھا کے اس پتلے میں سوئیاں گاڑ دیتے ہیں۔ اس سے وہ اس کی بیماریاں جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتے ہیں، گردے اس طرح کی۔ پھر رزق بند کر دیتے ہیں لوگ، کاروبار بند کر دیتے ہیں کالے جادو سے۔ دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، وہ ایسے جادو کے طریقے ہیں کہ فوراً وہ فیکٹری بند ہو جاتی ہے، وہ کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ تباہی اور بربادی کے جتنے بھی یہ ہیں یہ صرف اور صرف کالا جادو اور سفلی کے اندر ہیں۔ تو اس جادو کے خاتمے کے لیے ایک روحانی وظیفہ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اس وظیفے کو آپ مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں یا 3 ماہ میں، 6 ماہ میں یا سال میں ایک بار لازمی کرا کریں، اگر جادو ہو یا نہ ہو۔ اس وظائف کو آپ پڑھا کریں سال میں کم سے کم ایک بار، ورنہ مہینے میں ایک بار، نہیں تو 2 میں 3 میں، لیکن نہ وقت ملے تو سال میں کم سے کم ایک بار ضرور اس وظائف کو پڑھیں۔ اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ کسی بھی قسم کا کالا جادو ہوگا، سفلی جادو ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار جادو سے بند کر دیا ہے، آپ کے رزق کو بند کر دیا گیا ہے، آپ کی دکان کو بند کر دیا گیا ہے جادو سے، یا میاں بیوی میں طلاق کا کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ ان کی دوریاں ہو گئی ہیں، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے اس کے دماغ کو بند کر دیا ہے، دل کو بند کر دیا ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کو بند کر دیا وہ گھر سے باہر نہ نکل سکے، روزگار کام نہ کر سکے، یا باہر گیا ہوا تو واپس نہ آ سکے۔ اس طرح کے جتنی بھی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ روحانی وظائف ہے۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ ہر قسم کا جو جادو ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، پاک محمد آل محمد کے صدقے میں پروردگار عالم دور کر دے گا۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے نئے چاند کی، جو نیا چاند چڑھتا ہے اس کی نوچندی جمعرات کا۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ تکلیف آ جائے، نوچندی جمعرات 1 ماہ کے بعد آئے گی، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسی اس تکلیف کو محسوس کریں، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، اسی دن اس عمل کو شروع کر دیں۔ اور جو اس عمل کو مہینے میں یا سالوں میں کرنا چاہتے ہیں وہ نوچندی جمعرات کو یہ عمل شروع کیا کریں۔ نوچندی جمعرات یعنی چاند نظر آنے کے بعد جو پہلی جمعرات آئے گی اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ تو اس دن یہ عمل شروع کریں، عشاء کی نماز کے بعد آپ سکون کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اور جس کو عام دنوں میں جب بھی یہ محسوس کرے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، یا میرا کاروبار کم ہو رہا ہے، میرا رزق جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے، دکان پہ کام نہیں ہے، تو وہ
اگر محسوس کر رہا ہے تو وہ اسی دن شروع کر سکتا ہے، لیکن رات کو عشاء کے بعد ہی کوشش کرے اس کو پڑھے، تاکہ آپ کو کوئی اس کی پڑھتے وقت کوئی پریشان نہ کر سکے، کوئی بات نہ کرے آپ سے، کوئی گھر والا کوئی ملنے نہ آئے، تاکہ آپ کا جو وظائف ہے یہ اس کا تسلسل نہ ٹوٹے پڑھتے وقت۔ تو ایسا وقت آپ اپنے لیے دیکھیں۔ اور اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے 2 رکعت نماز حاجت۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 2 رکعت نماز حاجت، اور پہلی رکعت پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ یہ صورت آپ نے پہلی رکعت میں بھی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ الحمد شریف کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز کو مکمل کر لیں۔ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ آپ کا جب درود پاک مکمل ہو جائے گا تو آپ نے پھر پڑھنا ہے 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 11 مرتبہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ کافرون پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور سورہ کافرون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ اس سورہ کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کافرون ہے، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ یہ مکمل ہوگی تو پھر آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ یہ 11 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ سورہ اخلاص 11 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر آیت کریمہ کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ فلق 11 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ۔ یہ 11 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے پڑھنی 11 مرتبہ۔ اور پڑھنے سے پہلے اپنے پاس ایک پانی کی بوتل رکھنی ہے آپ نے،
وہ بوتل پہ دم کر کے، بڑی بوتل رکھ لیں، اس بوتل پہ دم کریں. پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم آخر میں جو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس بوتل پہ دم کر دیں. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں اس شخص کو جادو ہو گیا ہے، اس کے معاملات ایسے ہیں، تو جب یہ پڑھنے لگیں تو اس وقت اس جادو والے شخص کو اپنے سامنے بٹھا لیں اور اس کو پڑھ کے اس پہ دم بھی کرتے جائیں. جس کو آپ گھر میں سمجھ رہے ہوں یا محسوس کر رہے ہوں کہ اس کو جادو ہو سکتا ہے، اس کی حالت ایسی ہے، تو اس شخص کو آپ سامنے بٹھا لیں اور یہ جو بتایا میں نے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کے اس کو دم کریں اور اپنے پاس ایک بوتل پانی کی رکھ لیں. اس بوتل کو پانی جو ہے اس کو دم کریں اور گھر کے تمام افراد کو وہ پانی پلائیں، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب. وہ ایک ایک گلاس صبح اور شام کو 2 ٹائم پئیں. اور یہ عمل جو ہے آپ نے 11 دن کرنا ہے. آپ کو تو ایک پہلی بار جو آپ کریں گے عمل، اسی سے ہی فائدہ ہو جائے گا. اسی شخص کو اسی وقت دم کرتے کرتے اگر اس پہ جادو ہے تو وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. آپ کا یہ عمل آخر کا درود پاک جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ بندہ سکون والا ہو جائے گا. جس کے اوپر یہ جادو ہوگا نا، آپ نے سامنے بٹھا کے جس کو دم کیا ہوگا، اس کو سکون آ جائے گا. وہ جادو کے اثرات اس کے ختم ہو جائیں گے. اور اگر وہ پانی کسی جادو والے کو پلا دیں گے آپ، تو پانی پینے کے 20 منٹ سے 30 منٹ کے اندر وہ شخص اس 30 منٹ سے پہلے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کا درد شدید، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، جسم میں ہو رہا ہے، یا کوئی اور اس کے جادو کے جو معاملات ہیں، یہ والا پانی پینے کے آدھے گھنٹے کے اندر وہ بالکل سیٹ ہو جائے گا اور بتائے گا ہاں مجھے فرق پڑ گیا. یہ آپ عمل کر کے آپ خود محسوس کریں، خود دیکھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ہاں واقعی اس عمل میں اتنی تاثیر ہے. خود پتہ چلے گا آپ کو. آپ اس کو کریں انشاءاللہ تعالی. اسی وقت عمل پڑھتے پڑھتے پتہ چلے گا کہ اس کا جادو کا. لیکن یہ عمل 11 دن پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ اندر خون میں جب شامل ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بہت مشکل سے ختم ہوتے ہیں. ان کا اتار کرنے کے لیے یہ عامل لوگ ہزاروں روپے لیتے ہیں اس چیز کے. تو آپ اس کو خود کریں تو انشاءاللہ تعالی بالکل فائدہ ہوگا آپ کو. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے آپ کو، آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کر کے بتا سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا نہیں ہے، تو میں آپ کو وہاں بھی بتا دوں گا. اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، یعنی سکون والی کمرہ ہو آپ کا. وہاں آپ نے 2 رکعت نماز حاجر پڑھنی ہے اور پہلی رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی صورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے. جب آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ابراہیمی. پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ سورہ کافرون. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے 11 مرتبہ. پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ. پھر آپ نے پڑھنا ہے سورہ فلق 11 مرتبہ. اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 11 مرتبہ. پھر آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے 11 مرتبہ. اور اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور درود پاک 11 مرتبہ. اس آیت کریمہ کو بھی 11 مرتبہ اور درود پاک کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جو مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہو اس پہ دم بھی کریں اور جو پانی آپ نے رکھا ہو اس پانی کو بھی دم کریں. اگر بہت زیادہ جادو کے اثرات ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ شدید قسم کے جادو اور یہ شدید بیمار ہے، ایسی اس کی حالت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک بڑا سا تھال لے کر اور اس تھال میں کھڑا کر کے
اور اس پانی کو کسی ایسی بوتل میں ڈال کے مکس کر کے اس کو اوپر سر سے آرام سے پورے جسم پہ ڈالیں. وہ پانی نیچے ادھر ادھر پاؤں میں نہ گرے، سمجھو تھال میں گرے، اور تھال کے اندر وہ کھڑا رہے. اس کو پورا اس پانی سے اچھی طرح سے اس کو نلا دینا ہے، اور جیسے ہی وہ شخص نہائے گا اسی وقت وہ ٹھیک ہو جائے گا اس پانی سے. اور وہ پانی آپ آہستہ آہستہ وہ دیواروں پہ اوپر ڈال دیں، یا باہر کہیں بھی کسی بھی پاک جگہ پہ ڈالیں جہاں پاؤں کسی کے نہ پڑیں، چپل وغیرہ نا، ایسی جگہ پہ وہ پانی ڈال دینا ہے. اگر کوئی زیادہ شدید بیمار ہے، جادو کی شدید لپیٹ میں ہے، تو آپ نے یہ والا کرنا ہے عمل، نہانے والا بھی کرانا ہے اس کو. اور بوتل میں سے جتنا پانی آپ نکالو اتنا اسی وقت ڈالو. 2 گلاس 4 گلاس آپ نے اس بوتل سے نکالیں تو 4 گلاس پانی اس میں ڈال دو. اور کوشش کرو کہ وہ نیچے زمین پہ اس بوتل کو نہ رکھو، الماری میں رکھو، کسی اونچی تختے پہ، ٹیبل پہ، کسی اچھی جگہ پہ اس کو ڈھکنا بند کر کے رکھنا ہے. کھلا ڈھکنا نہیں رکھنا ذرا بھی. اس کا آپ نے بس جیسے ہی پانی نکالا فوراً اس کا ڈھکن لگا دو، اور وہ پانی اس شخص کو فوراً پلا دو نکلا ہوا گلاس والا. تو یہ آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے، تاکہ اندر جو اس نے کھایا ہو، پیا ہو، یا کہیں بھی اس کے لیے یہ عمل کیا گیا ہوگا جادو کا، تو وہ انشاءاللہ آہستہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا. تو یہ عمل آپ کریں. اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہر قسم کے جادو ٹونے بندش رکاوٹ سے رب العالمین محفوظ فرمائے. اور آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دوسروں سے بھی کروائیں، اور شیئر بھی کریں. جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ پہنچ جائے یہ روحانی وظیفہ، اور اس کا اجر و ثواب اللہ پاک آپ کو بھی دے گا. اور اگر کسی بھی شخص کو کوئی پانی دم کروانا ہو کسی بھی بیماری کے لیے، تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسج چھوڑ سکتا ہے. میں اس کو انشاءاللہ پانی بھی دم کر دوں گا، اور بندے کو بھی دم کر دیں گے، تو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا وہ. اور اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ. ہر تاگا، ہر تویز، ہر دم، ہر چیز فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور کوئی پیسہ نہیں ہے. تو آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا، اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.